اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ 5ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ 5ویں پارے کا 8واں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت وہ کہتے تھے کہ جہاد ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کر دیا تو پھر وہ جہاد سے اعراض کرنے لگے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد پر ترغیب دی تو پھر ان کا یہ جو سوچ تھی یہ بدل گئی اور وہ زندگی سے بڑھ کر شہادت سے محبت کرنے لگے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منافقین تھے جو پہلے کہتے تھے کہ جہاد فرض ہونا چاہیے، جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر وہ جہاد سے ڈرنے لگے۔ تو قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ اسی رائے کو راجح قرار دیتا ہے کہ یہ ایکچولی منافقین تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہاد سے فرار اختیار کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب وہ تشدد کرتے تھے اور مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا کہ تم نے بدلہ نہیں دینا، لیکن دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو 5 بندے پکڑ کے مارتے ہیں تو وہ کسی کو تو جوابی کارروائی کرتا ہے نا، کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، چلو اس وقت نہ صحیح بعد میں کسی پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو روکا گیا تھا کہ تم نے جواب نہیں دینا یا تم نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ یہ ایکچولی اسلامی تحریک کا ایک مرحلہ تھا کہ پہلے ایک دعوت دی گئی اور پھر لوگوں کو صبر اور ضبط کی تلقین کی گئی۔ تو وہاں پر ظاہر ہے پھر منافقت جو ہے وہ اس میں بہت سے بندے منافق تھے جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یہ جو وعید کی گئی ہے نا، وعید کی گئی ہے، یہ ایکچولی منافقین کیا نہیں دیکھا تو نے، لفظی معنی ہے واحد کا صیغہ ہے۔ یہاں پر دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ غور کرنا، کیا آپ روکنا۔ اسی سے ایک لفظ آپ سنتے ہیں کف لسانی، ہم کہتے ہیں جی مشاجرات صحابہ میں کف لسانی اختیار کرنی چاہیے، مطلب ہے کہ حتی الامکان ایسی بات سے اوائڈ کرنا چاہیے
کیونکہ بحث میں آ کر بندہ لازمی طور پر ایک طرف جھکتا ہے. ان کا مرحلہ کئی مراحل سے قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اب دیکھیں، دشمن کی لڑائی سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی تلقین کی گئی کہ دشمن سے جہاد بعد میں کرو گے، پہلے اپنے آپ سے کرو گے. پہلے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی، نماز اور زکوٰۃ پر قائم کرو. اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ ایک مطلب تو یہ ہے، وہ جیسے سرکار نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، جب آپ واپس آ رہے تھے غزوے سے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے. تو یہ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. یہ دوسری روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں، جاہدوا ہواکم کما تجاہدون اعداءکم، اپنی خواہشات سے جہاد کرو جس طرح اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو. اب نفس کے خلاف جو جہاد ہے اسے جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا میرے بھائی، دوسروں کو شکست دینی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی اپنے آپ کو شکست دینی مشکل ہوتی ہے. اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا دشمن پر غلبہ پانے سے بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر خواہشات کنٹرول نہ ہوں تو پھر اخلاص ختم ہو جاتا ہے. پھر بندہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اپنے نفس کو مضبوط کرو، اپنے شخصیت کو مضبوط کرو، اللہ کی بندگی بجا لا کے، نماز قائم کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے. اب آپ دیکھیں، ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے فطرت کے نظام میں. دین کے لیے مشکلات سہنی یہ آسان کام نہیں ہوتا. باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں. بندہ تن من دھن لوٹانے کے دعوے تو قسمیں کھا کے کرتا ہے، لیکن ایک جملہ نہیں سن سکتا دین کے لیے، ذرا سی خواہش نہیں قربان کر سکتا دین کے لیے. دین کے لیے مشکلات وہ برداشت کرتا ہے جس کا تعلق اپنے رب سے قوی ہو جاتا ہے. جب تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا. پھر اللہ تمہیں یہ توفیق دے گا کہ تم دین کے لیے مشکلات برداشت کرو گے. سخت پتھر پہ حبشی لٹایا گیا، وہ انہی کے لیے ستم سہتا رہا. اس کو معلوم تھا کہ پیا کے لیے یہ ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے. یہ چیزیں ویسے نہیں ملتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا، انہیں کہا گیا روکو اپنے ہاتھوں کو، کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی آپ کہیں گے کہ مکہ مکرمہ میں تو زکوٰۃ تھی نہیں، زکوٰۃ نہیں تھی، مدینہ میں فرض ہوئی ہے. جہاد بھی مدینہ میں فرض ہوا ہے. لیکن زکوٰۃ کا جو لفظ ہے جب یہ مکی زندگی میں استعمال ہوا ہے، جیسے بالکل سورہ مزمل میں بھی آتوا الزکوٰۃ کے الفاظ ہیں. حضرت جعفر طیار جو نجاشی کے دربار میں تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں وہ نبی حکم دیتے ہیں کہ ہم نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. بالکل ابتدائی اسلام کی بات ہے. تو اس وقت زکوٰۃ کا لفظ مطلق انفاق فی سبیل اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. بعد میں جب اس کے احکامات آ گئے تو پھر یہ ایک اسلامی اصطلاح بن گئی، ایک اسلامی اصطلاح بن گئی. تو انہوں نے کہا یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط نہیں کیا، وہ دین کے لیے مشکلات برداشت نہیں کر سکے گا. وہ ذاتی مشکلات کو دین کے کھاتے میں ڈالنے کا جرم تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن دین کے لیے مشکلات برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے بڑے صبر کی اور بڑے استقلال کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، فلما پس جب، کوتبہ کا لفظ قرآن میں فرض کے معنی میں آتا ہے. کتب علیکم الصیام، اے فرض علیکم الصیام، جب لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. علیہم ان پر، القتال و قتال یعنی جہاد. وہ کہتے تھے کہ جہاد فرض ہونا چاہیے. جب ان پہ جہاد فرض ہو گیا، اب کیا ہوا؟
اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ تھا جس کا یہ رویہ تھا، یعنی سب نہیں تھے، وہ سارے نہیں، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ جہاد فرض ہونا چاہیے، جو انہوں نے کہا ایک گروہ تھا، اور وہ گروہ کون سا تھا؟ جو منافقین کا گروہ تھا، جو صحابہ کہتے تھے ان کی بات نہیں تھی۔ اگر کسی میں کوئی طبی کمزوری تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ جو آگے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اذا فریق منہم، اب دو ہی صورتیں ہیں۔ بعض مخلص صحابہ یہی بات کہتے تھے اور اکثر منافقین کہتے تھے، کیونکہ جو بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے وہ باتیں بڑی کرتا ہے، وہ باتوں سے اپنی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یا تو استغفر اللہ یہ کہا جائے گا کہ فریق سے مراد صحابہ ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا لازمی دوسرا مفہوم متعین ہو جائے گا کہ منافقین جو تھے اس کو کہا گیا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، انہیں کیا ہوا؟ یخشون الناس کخشیت اللہ۔ یخشون، اس آیت پہ میں نے بہت عرصہ غور کیا ہے، اور یقین جانیں یہ آج مجھ پہ کسی حد تک کھلی ہے، یعنی اس پہ آ کے میں الجھ جاتا تھا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا کہ یار کیا ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بندے کا شرح صدر ہو جانا یا بات کو واضح ہونا۔ تو اذا فریق منہم، اور یہ لفظ ہی مجھے امام ساوی کی تفسیر میں، حالانکہ میں نے پہلے بھی ساوی دیکھی ہے، میں نے پہلے بھی ساوی پڑھی ہے، وہ کوئی موقع آتا ہے جب بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھولنا چاہتا ہے تو وہ کھول دیتا ہے۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ، سب لوگ نہیں ڈرے تھے، صحابہ نہیں ڈرے تھے، ان میں سے ایک گروہ ڈرا تھا۔ کون تھے وہ؟ منافقین، کیونکہ آگے وضاحت آئے گی کہ وہ منافقین تھے۔ یخشون الناس، وہ ڈرنے لگے لوگوں سے، کا خشیت اللہ، کاف تشبیہ کے لیے ہے، خشیہ کا معنی ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے، تو وہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ زندگی موت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ او اشد خشیہ، او ویسے تخشیر کے لیے آتا ہے یا، لیکن کبھی کبھی یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، او بل کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی بل کے معنی میں ہے۔ او اشد خشیہ، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ سے کم ڈرتے تھے، لوگوں سے زیادہ ڈرتے تھے۔ او اشد خشیہ، اشد اس میں تفضیل ہے شدید سے، خشیہ مصدر ہے یہاں پر۔ او اشد خشیہ یعنی یا پہلے کہا یخشون الناس کا خشیت اللہ، اس طرح ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بل اشد، بل او اشد خشیہ، او بمعنی بل، یعنی بلکہ وہ اللہ سے کم ڈرتے تھے، لوگوں سے زیادہ ڈرتے تھے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، تو نے کیوں فرض کر دیا ہم پر جہاد، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، لولا ایسا کیوں نہ ہوا، اخرتنا، اخارا تاخیر کرنا، مؤخر کر دینا کسی چیز کو، اخرتنا تو ہمیں مؤخر کر دیتا، الى اجل قریب تھوڑی اور مدت تک، تو ہمیں اور کچھ جینے کی مہلت دیتا، یہ کیا کر دیا، ابھی جہاد فرض کر دیا اور ہمارے لیے موت کا سامان کر دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، متاع کا معنی ساز و سامان، دنیا کا ساز و سامان، قلیل بہت تھوڑا ہے، یعنی اگر تم اللہ کے لیے دنیا سے چلے گئے نا
تو اللہ تمہیں جو عطا فرمائے گا پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت کم ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، لیکن آخرت باتیں بنانے سے نہیں ملتی، آخرت لفظوں کے ہیر پھیر سے نہیں ملتی، آخرت میں کامیابی اسے ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، جس کی زندگی کا پل پل بتاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی خواہشات بھی اس کو سجدہ کرتی ہیں، اس کا مفاد بھی اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کے رسم و رواج بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، آخرت اسی کو ملتی ہے۔ والآخرت، اور آخرت، خیر، بہت بہتر ہے۔ تم تو سمجھتے ہو نا مر گئے تو تباہ ہو جائیں گے، لیکن جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، موت یا شہادت اس کے لیے وصال یار کا پل بن جاتی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور لا تظلمون، تم یقیناً ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ فتیلا، یہ کھجور کا چھلکا، ہلکا سا ذرہ برابر بھی اللہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر تم 1 روپیہ دیتے ہو نا اللہ کی راہ میں، اللہ اپنی شان کے مطابق 100 گنا دیتا ہے، تو جو جان دے گا اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب فرمایا کہ موت جو ہے وہ صرف کوئی میدان جنگ میں تو نہیں آنی۔ اینما تکونو، اینما، جہاں بھی، تکونو، تم ہوگے، یدرککم الموت، ادرک یدرکو کا معنی پا لینا، پکڑ لینا، یدرککم، تمہیں پکڑ لے گی، الموت، موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ولو، اور اگرچہ، کنتم، تم ہو، فی بروج، برج کی جمع ہے، محل، مشیدہ، پختہ بھی کیا گیا ہے، وسیع بھی کیا گیا ہے اس کا معنی۔ اگرچہ تم مضبوط محلوں میں بیٹھے ہو، جب موت آئے گی تو تمہیں پکڑ لے گی، تم کہیں نہیں جا سکو گے۔ اب دیکھیے جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ وہ اس طرح ڈرتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، اصحابہ کسی کو پہنچنا، تصب پہنچے، حسنۃ، کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی اچھائی، یقول، وہ کہتے ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے بندہ روٹین میں کہہ دیتا ہے اللہ کا کرم ہے، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، یہ حسنہ کا متضاد ہے سیئہ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی مشقت، یقول، وہ کہتے ہیں، ھذہ، یہ من عندک، تیری طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا صحابہ کرام یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصیبتیں سرکار کی وجہ سے آئی ہیں؟ یہ اس پر دلیل ہے کہ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام، ٹھیک ہے صحابہ کرام کے درجات مختلف ہیں، لیکن میرے پاک نبی کی زیارت جو ایمان کے درجے طے کرا دیتی تھی نا، وہ سینکڑوں سالوں کی باتیں نہیں کرواتی، وہ سینکڑوں سالوں کی باتیں طے نہیں کرواتی۔ تو یہ منافقت ہے کہ جب یہی بات حضرت موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہیں، یعنی آپ نہیں آئے تھے تو ہمارے بچے قتل ہوتے تھے کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ آ گئے ہیں پھر ہم پر اور مصیبتیں آ گئی۔ تو مصیبتوں کو انبیاء کی طرف منسوب کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔
اب اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کی فائنل اتھارٹی بھی اللہ کی ذات ہے. آگے وضاحت آئے گی ابھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو محض اپنے کرم سے دیتا ہے. اب جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہوں کا بدلہ ہوتی ہے. اور میں بات اور طرف نہ نکل جائے، میں صرف انتہائی اختصار سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا. ایک صاحب نے، میں کافی عرصہ ان سے بڑا متاثر رہا، ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا اللہ کی عادت. اس کا بیسک تھیم یہ تھا کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی یہ بیماری آ گئی تھی تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میں کہوں گا شاید ایوب علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو گیا. بات یہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ بندے پر مصیبت مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں. وہ میں نے دانش کدہ میں ایک چیپٹر لکھا تھا نعمت و مصیبت کے نام سے، نعمت و مصیبت اس کا نام تھا. اس میں نے ساری صورتیں بیان کی تھی کہ اگر ایک مصیبت برے بندے پر آئے تو اس کے گناہوں کا سبب ہوتی ہے، اور اگر کسی مومن پر آئے، نیک بندے پر آئے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے. انبیاء کرام پر جو مصیبت آتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، ان کے گناہوں کا بدلہ نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں. یہ مسلمات اہل سنت میں سے ہے، اور یوں کہیے کہ اسلامی مسلمات میں سے ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ دیکھیں، الفاظ نہیں ملتے بندے کو، مفہوم ہوتا ہے. ایک ایسے موقع آتے ہیں مفہوم ہوتا ہے لیکن بندے کو نا الفاظ نہیں ملتے. وہ کچھ لوگ سوال کرتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا یار وہ کام کیسے ہو گیا، اتنا مصروف ہے بندہ. میں انہیں کہتا تھا یار جو کام بندے نے کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے بندے کے پاس وقت ہوتا ہے، جو وہ کرنا چاہے گا نا اس کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے. اچھا، میں اس طریقے سے اپنے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کر. پھر مجھے ایک بندے کا جملہ ملا، اس نے کہا کہ حالات میٹر نہیں کرتے، اصل چیز بندے کی دلچسپی ہوتی ہے. جس چیز سے آپ کو دلچسپی ہے نا وہ آپ کر لیں گے. اسی طریقے سے یہ نعمت و مصیبت کا فلسفہ تھا. تو میں یہ کہتا تھا کہ اگر کسی بندے پر مصیبت آئے اور بندہ جو ہے وہ صبر کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے درجات کو بلند کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا نا اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور اگر بندے پر مصیبت آئے اور بندہ اللہ سے بدگمان ہو جائے اس کا مطلب ہے وہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے. تو الفاظ ملے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ نے فرمایا ہر وہ مصیبت جو تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ تیرے درجات بلند کرنے کے لیے ہے، اور ہر وہ مصیبت جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے. فیصلہ بندہ خود کر لیتا ہے. اندر ایک بہت بڑا مفتی اللہ نے بتایا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے نہیں، قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ایک ضابطے کے تحت ہے، اللہ کے ایک قانون کے تحت ہے. آگے فرمایا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. فما یہ مال نہیں ہے، لفظ ما الگ ہے اور لے الگ ہے. فما بس کیا ہے، لے واسطے، ہؤلاء ان
القوم لوگوں کی، اس میں جمع ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ لا یکادون قریب نہیں آتے، یفقہون سمجھیں، حدیثہ بات کو، ان کو کیا ہو گیا کہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے؟ یعنی بات کو سمجھنا ان کے شیڈول میں شامل ہی نہیں ہے، بس جو بات سوچ لی ہے اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک جو کچھ پہنچتا ہے تجھے، اے مخاطب، اے انسان، تجھے جو کچھ پہنچتا ہے من حسنہ بھلائی میں سے، خیر میں سے، فمن اللہ پس وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کرم۔ تجھے جو بندہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے، اگر اللہ کسی بندے کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے، اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ جس کو جو دیتا ہے محض اپنے کرم سے دیتا ہے۔ بندے کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، دیکھیں نا، کیونکہ بات مخاطب منافق تھے نا، اس پس منظر میں بات کی، ورنہ آپ دیکھیں قرآن کریم کے مختلف مقامات، کبھی ان کو آزمائش کہا گیا، کبھی ان کو وہ بلا سے تعبیر کیا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر فرمایا وما اصابک من سیئہ، اور جو کچھ بھی تجھے پہنچے مصیبت میں سے، فمن نفسک، وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ یعنی تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اے اللہ کے نافرمانو، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب پہلے کہا تھا کل من عند اللہ، اب کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندے کی طرف سے ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ تعبیر کا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے، فائنل اتھارٹی۔ وہ کہا نا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ جادو کرتے تھے، جادو کرتے تھے، لیکن وہ جادوگر کسی کو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کا جو جادو تھا، جادوگر جو تھے، وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں چلے گئے تھے۔ جب ایک بندہ ایک کام کا پورا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، تو اللہ اسے جبرن نہیں روکتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی مشیت، یا اللہ کا کسی فعل کا خالق ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایجاد کے اعتبار سے سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اور کسب کے اعتبار سے بندے کو جو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جو بندے پر مصیبت آتی ہے ایسے بندے پر وہ اس کی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ فما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بات کو واضح کر دیا، اور ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، بھیجا، للناس رسولا، لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کسی بندے کو بار بار سمجھاتا ہے تو وہ بات نہیں مانتا، بندے کو ایک پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو میں نے کہ ان کا بڑا نقصان کر دیا۔ اللہ کے رسول لوگوں کو جبراً مسلمان کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے رسول صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسولوں پر صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، تو ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ اللہ کا پیغام پہنچا چکے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، یا اللہ موجود دیکھنے والا، حاضر ناظر۔ مراد کیا ہے؟ یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے۔ جو میرے نبی کے قدموں میں آ گئے اللہ انہیں بھی جانتا ہے، جو سازشیں کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ رسول کا منصب کیا ہوتا ہے، رسول کی شان کیا ہوتی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میں یوتے جو اطاعت کرتا ہے الرسول، رسول کی،
فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یعنی رسول دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ رسول کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں غیر محتاط طریقے سے جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اپنے خیال میں تو وہ لوگ شاید سرکار کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سرکار کے مشن سے غداری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا تھا، سرکار نے یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ تھا کہ دو بندوں کی گواہی چاہیے، لیکن سرکار نے حضرت حذیفہ کی گواہی 2 کے قائم مقام کر دی، حذیفہ کی گواہی 2 کے قائم مقام کر دی۔ ایک صحابی تھے، ان کی گواہی 2 کے قائم مقام۔ یا اس طریقے سے بہت سے ایک صحابی کو آپ نے ریشم پہننے کی اجازت دے دی، یا سیدہ فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام تھا۔ یہ کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ رسول جو کچھ کہتا ہے وہ مرضی الہی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ عمومی بات ہے اور وہ خصوصی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ومن تولا، اور جو پھر گیا، یعنی جس نے رسول کی بارگاہ سے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، فما ارسلناک، بس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان بنا کے۔ یہ دیکھیں نا، وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ چوکیدار ہوتا ہے نا گلیوں میں، رات کو کوئی چوری ہو جائے تو چوکیدار کو پکڑا جاتا ہے بھی کیوں چوری ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول تمہارے نگہبان نہیں ہیں کہ تم اگر بھاگ گئے تو استغفر اللہ کوئی سرکار کی عظمت میں فرق آ جائے گا۔ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، تم بگڑو گے تو اپنے آپ کو تباہ کرو گے۔ وما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعہ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہے۔ یہ پھر منافقین کا تذکرہ ہے، منصب رسالت کو بیان کرنے کے بعد پھر یہ سخن منافقین کی طرف ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعہ، ہم اطاعت کرتے ہیں، یعنی وہی بات کہ کیونکہ اندر صاف نہیں تھا نا تو باتیں کرتے تھے، زیادہ دعوے کرتے تھے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب ظاہر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، باتا ہوتا ہے رات بسر کرنا، بیتا رات بسر کرنا، بیتا رات بسر کرتے ہیں، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک بہت بڑا گروہ، غیر الذی تقول، علاوہ اس کے جو آپ کہتے ہیں، یعنی ادھر بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو اکثر جو ہے منافقین میں سے وہ راتیں ان چیزوں میں بسر کرتے ہیں جو آپ کے فرمودات کے مخالف ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، منہ پہ آ جاتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں، پس پشت جاتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو تیرے منہ پہ تجھے ٹوکے، اگر تو غلطی کرے نا، دوست وہ ہوتا ہے جو تیرے منہ پہ تجھے ٹوکے اور تیرے پس پشت تیری تعریفیں کرے۔ تو یہ منافقت ہے کہ منہ پر تعریفیں کرنا اور پس پشت برائیاں بیان کرنا، اور برائیاں بھی کس کی یہ کرتے تھے؟ جس میں اللہ نے کوئی برائی رکھی نہیں ہے، اس ذات کی۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جس میں وہ راتیں بسر کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہ دیجئے، ان کی باتوں کو خاطر میں مت لائیے، اللہ آپ کا محافظ ہے،
اللہ آپ کے ساتھ ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارسازی کے لیے، اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے کارساز. افلا یتدبرون القرآن، اب منافقوں کو ایک اسلام کی دلیل دی، سب کے لیے ہے، لیکن اب اولی مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا یہ رویہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم اس نبی کی صداقت کو جاننا چاہتے ہو، تم جبریل کو تو نہیں دیکھ سکتے، تم اللہ کی آواز بھی نہیں سن سکتے، تم قرآن میں غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا یہ پیغمبر کتنا سچا ہے. افلا یتدبرون القرآن، پس افلا کیا، پس نہیں، یتدبرون وہ غور کرتے، القرآن قرآن میں. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر قرآن ہوتا اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کی طرف سے، لوجدوا تو تحقیق وہ پاتے، فیہ اس میں، اختلافاً کثیرا بہت بڑا اختلاف، کبھی کچھ کہا جاتا کبھی کچھ کہا جاتا، حقیقت کچھ ہوتی قرآن کچھ کہتا. اگر یہ دیکھیں نا، انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے یار. انسان جو اپنے پیغمبر کی بات نہیں ہے، پیغمبر تو وحی الہی کے مطابق چلتے ہیں، میں انسانی سوچ کی بات کر رہا ہوں. تو اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا، ان میں باہمی تضاد ہوتا قرآن میں، یا حقیقت کچھ ہوتی قرآن کچھ کہتا. جب یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی ہر بات آخری حد تک سچی ہے، تو ماننا پڑے گا یہ اللہ حکم الحاکمین کا کلام ہے، اللہ اور اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے. اب فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ، ان کا اور طریقہ کیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آ جائے ان کے پاس، امرن کوئی معاملہ، من الامن امن کا، اویل خوف یا خوف کا، کوئی افواہ ان تک پہنچ جائے اچھی یا بری، کیا کرتے ہیں، اذاؤ پھیلا دیتے ہیں، بہی اسے، جب ان کے پاس کوئی بات پہنچے پھیلا دیتے ہیں. دیکھیں افواہیں جو ہیں نا وہ معاشرے میں بڑا اثر ادا کرتی ہیں. آج کل یہ سوشل میڈیا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کیا کرتا ہے سوشل میڈیا، یہی ہوتی ہیں افواہیں، تو وہ پھیلا دیتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے کرنا کیا چاہیے تھا، وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ لوٹا دیتے اسے، یعنی ایک بات پہنچی ہے خود ہی وہاں فیصل بن کے نہ بیٹھ جاتے، اسے لوٹا دیتے الی الرسول، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور لوٹا دیتے اولی الامر کی طرف. اولی جمع ہے، اولی کا لفظ جمع کا صیغہ ہے، لوٹا دیتے اولی الامر کی طرف. وہ کہا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ وہی اولی الامر، یہاں پر غور کرنا آیت پہ، لوٹا دیتے اولی الامر کی طرف، منہم جو ان میں سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ تو یقیناً جان لیتے اسے، کون، الَّذِينَ جمع ہے، وہ لوگ، یستنبطون، یہ نبت سے نکلا ہے، نبت الماء پانی نکلا، یعنی وہ کھدائی کر کے پانی نکالنا نبت ہے. استنباط کا کیا مطلب ہے، دلائل کی تہ میں جا کر مسئلے کو اخذ کر لینا، اس کو استنباط کہا جاتا ہے. تو اگر وہ لوٹا دیتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً وہ لوگ جان لیتے جو ان میں سے استنباط کر سکتے ہیں، ان میں سے استنباط کر سکتے ہیں. اچھا مطلب کیا ہوا کہ خود نہ باتیں پھیلاتے بلکہ ان لوگوں کی طرف لوٹاتے جو اولو الامر ہیں، جو وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ.
تو اولو الامر میں سے جو صاحب استنباط ہیں وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے. اب دیکھیں جو اولو الامر ہے نا، اگر بندہ پہلے سے ایک بات ذہن میں گھڑ کے بیٹھا ہو تو اس کی الگ بات ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد ہے ہر وہ بندہ جس کی بات مانی جاتی ہے. ایکچولی یہ لفظ آیا تھا، ایک بندہ لشکر گیا تھا، اس کا ایک سپہ سالار تھا، کوئی بات ہوئی، وہ لوگوں سے ناراض ہو گیا، اس نے کہا آگ میں کود جاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں کودیں گے، سرکار کی بارگاہ میں یہ بات کی گئی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی بات مانی جاتی ہے، وہ حکومت ہو، وہ علماء ہو، وہ مشائخ ہوں، جس کی بھی بات مانی جاتی ہے وہ اولو الامر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات کو رسول کے بعد لوٹا دیا جائے اولو الامر کی طرف جو صاحب استنباط ہیں. ثابت ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی، وہ ایک صاحب ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں نا کہتے ہیں جی پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ اسلامی قانون کا ماخذ صرف قرآن ہے؟ اسلامی قانون کا ماخذ سنت نہیں ہے؟ اسلامی قانون کا ماخذ اجماع نہیں ہے؟ اسلامی قانون کا ماخذ استنباط نہیں ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اس کے اپنے خیال کے مطابق استنباط بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہوتی جو رسول کی طرح ہوتی، اس پر وحی آتی جیسے رسولوں پر آتی ہے، تو کہا جاتا معاملے کو اس امام کی طرف لوٹا دو. اللہ نے کہا نہیں، ان کی طرف لوٹاؤ جو صاحب استنباط ہیں. جس پر وحی آتی ہے اس کے معاملات استنباط پر قائم نہیں ہوتے، وحی پر قائم ہوتے ہیں. دیکھیں استنباط میں ہمیشہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. ایک بندہ جتنا بھی سوچے گا غلطی کا امکان رہے گا. علم وحی کے ذریعے سے ملتا ہے، وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. اس سے یہ چیز ثابت ہوئی جس کو قرآن نے اولی الامر کہا وہ صاحب استنباط ہیں. اور صاحب استنباط وہ ہوں گے جن پر وحی نہیں آتی ہوگی، کیونکہ رسول کا ذکر پہلے الگ آ گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پاس سے افواہیں پھیلا دیتے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ یہ بات کو لوٹا دیتے یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں. تو پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی میں لگے رہتے مگر بہت کم. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا، قرآن کو بھیجا. اس سوچ کے بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ گئے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کرم نہ فرماتا تو یہ لوگ جو یہود و نصارہ کدھر کدھر سے آ کر آباد ہوئے تھے وہ سارے سدا گمراہی میں ہی رہتے. اب فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے. واحد کا صیغہ ہے قاتل. سرکار نے فرمایا تھا نا ایک موقع پہ کہ اگر ایک بندہ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا تب بھی میں اکیلا جہاد کے لیے جاؤں گا. فقاتل فی سبیل اللہ، اگر یہ منافق نہیں آتے تو نہ آئیں، بالفرض اگر کوئی بھی نہ آئے پھر بھی آپ جائیں. اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کا حامی و نصرت کرنے والا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، آپ کو مکلف نہیں کیا گیا یعنی جواب دے مگر صرف اپنی ذات کا. یہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کسی کے جواب دے نہیں ہوتے کہ فلاں بندہ مسلمان کیوں نہیں ہو گیا تھا. آپ صرف اپنی ذات کے جواب دے ہیں. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ تو مسلمان تو جنگی جنون کے حامل لوگ تھے اور یہ تو بڑے وہ بس جنگ کے منتظر رہتے تھے،
ایسی بات نہیں تھی. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو اللہ پھر جہاد کی ترغیب کا حکم نہ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ان کے مزاج میں نہیں تھا جنگ کرنا، لیکن یہ ایک ضرورت تھی اسلام کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ترغیب دیجیے. عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفِّرَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہی یَکُن لَّهُ، یقین ہوگا اس کے لیے نصیب، ایک حصہ، منہا، اس سے، یعنی جو اچھے کام میں کسی کی سفارش کرے گا، کسی کی مدد کرے گا، اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے کسی کی شفاعت کی برائی میں، یَکُن لَّهُ کِفْلٌ مِّنْہَا، تو ہوگا اس کے لیے اس میں سے ایک کفل، ایک حصہ، یعنی اس گناہ کا حصہ اسے بھی ملے گا. اب آپ دیکھیں کہ جہاد کے بعد شفاعت کا تذکرہ آ گیا، کیونکہ کسی کو جہاد کے لیے ترغیب دینا دراصل اس کی شفاعت یا اس کو سفارش کی ترغیب کرنا ہی ہے جہاد کے لیے. اس لیے اس کے بعد جہاد کا یہ شفاعت کا ذکر آ گیا یا سفارش کا ذکر آ گیا کہ آپ نے لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا تو قیامت تک جو بھی مجاہد نکلے گا اللہ تعالیٰ ان سے ان کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا. یہ ہے ان دونوں آیات میں ربط. من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اب اہل ایمان کو اسلام کے احکامات سکھائے یا آداب سکھائے. آداب دیکھیں نا، منافق جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہی چلتے پھرتے تھے. اب جب منافقت کو الگ الگ کر دیا گیا اس وقت تو بات کلیئر ہو گئی. پہلے بھی لوگوں کا گمان تو ہوگا نا، تو امکان تھا کہ ان کی یہ برائیاں سن کر کوئی بندہ ان سے قطع تعلق ہی نہ کر لے، ان کے سلام کا جواب دینا ترک نہ کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کے دلوں کا معاملہ میں جانتا ہوں، تم نے ان کے ساتھ بھی حسن ادب سے پیش آنا ہے. یہ ہے آیت کا ربط ما قبل آیت سے. وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ سلام کرنا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اس سے اچھا سلام کیا کرو، اور رُدُّوهَا یا اسی کو لوٹا دیا کرو. یعنی جب دیکھیں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. اس نے کہا آپ نے دوسروں کو اتنی دعائیں دی اور مجھے صرف وعلیکم السلام کہا. آپ نے فرمایا تو نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا ایک دوست ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے، میں سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا ہوں. وہ ذرا سلام بہت لمبا کرتے تھے. جب وہ سلام کرتے نا ٹیلی فون میں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پتہ نہیں آگے کیا کیا بولتے جاتے. تو میں کہتا یار یہ کب خاموش ہوں، تو میں ان کو وعلیکم السلام کہوں. ان کا ایک مزاحیہ بھی تھا. اور تو میں جب اس آیت کا میں نے درس کس جگہ پر دے رہا تھا تو میں نے حدیث یہ پڑھی، پھر میں نے انہیں سنائی. میں نے کہا بھائی سرکار نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بڑھ کر کبھی اسلام کا لفظ نہیں بولا. آپ یقین جانیں آج تک انہوں نے کبھی اس سے زیادہ لفظ نہیں بولا. سچی بات ہے، آج تک. یہ افضل جوہر صاحب کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر افضل جوہر صاحب، اللہ انہیں خوش رکھے. ان کا مطلب طریقہ تھا، بہت لمبا سلام کرتے تھے. میں بھی آپ سے بھی کسی کا واسطہ پڑا. تو اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی ایک لفظ بھی زائد نہیں بولا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اپنی عادت کو ترک کر دینا حکم الہی کے سامنے. اللہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب حساب رکھنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یقیناً اللہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں عمل کی ترغیب
یا عمل کا جذبہ اسی بندے میں آتا ہے جس میں آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کی اگر عادت ہے نا کہ وہ باتیں کرتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، عادت چھوڑنی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جب دل میں بیٹھ جائے گا کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے، پھر اس کی زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب قیامت کا ذکر فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے زیادہ سچ بولنے والا اللہ سے آزرو یہ بات کے، یعنی اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ ہاں وہ غیر مسلم اگر سلام کریں، اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھائی اگر تم جواب دو تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، نہ دو تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ان کو وعلیکم السلام کہیں تو سلامتی سے مراد ایمان کی توفیق لے لیں اور ان کو جواب دے دینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی عذاب النار، ربنا